بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمول کے مطابق ایک دن بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے۔ باہر سخت تند و تیز ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اندر مسجد کے محراب میں ہی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ رات کا نصف حصہ گزر گیا۔ جب مسجد سے باہر جانے کا خیال آیا اور باہر جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نور کی تجلی ظاہر ہوئی اور محسوس کیا، اور زبان چلنے لگی اور حرکت کرنے لگی اور بے ساختہ بول پڑی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک آپ دینے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا گویا یہ خواب کا واقعہ ہے۔ صبح تک وہی رہے۔ صبح اپنے محل کی طرف چلے اور تخت شاہی پر بیٹھ گئے اور بیت المقدس کے محراب میں رونما ہونے والی واقعے پر غور و فکر کرنے لگے، اور خاص کر اس دعا پر غور کیا جو اس وقت کی تھی۔ اسی دوران ایک غیبی آواز آئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ملک کی تمام چیزیں تمہارے تابع کر دی جو اس سے پہلے کسی کے لیے بھی مسخر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا جو ان کے حکم پر چلتی تھی اور بارش برساتی تھی، کشتیوں کو چلاتی تھی۔ اسی طرح جنات و شیاطین کو ان کے لیے مسخر فرمایا تھا، ان کے حکم سے بڑے بڑے عظیم الشان مکانات بناتے اور زمین میں محنت کر کے اس کو کاشت کے قابل بناتے اور زمین کو سیراب کرنے کے لیے کنویں کھودتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور حیوانات کو بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع بنایا تھا، گویا کہ یہ سب مخلص رعایا میں سے تھے۔ خود حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے رب، آپ نے جو انعامات مجھے اور میرے والد کو عطا فرمائے ہیں ان کے شکرانے میں اپنی جان کو آپ کی اطاعت اور آپ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ الہی صراط مستقیم پر چلنے کے توفیق عطا فرما۔ میں اس فقر کے خلاف جہاد کروں گا جس نے آپ کے خاص اور مخلص بندوں کو تنگ کر رکھا ہے، اور اس ظلم کے خلاف بھی جہاد کا علم بلند کرنے کا اعلان کرتا ہوں جس نے تیرے بندوں کو فتنوں میں ڈال رکھا ہے۔ یا اللہ، جب تک میری جان میں جان ہے آپ کے راستے سے ہٹے ہوئے مشرکین کے خلاف جہاد کو جاری رکھوں گا۔ ان دعاؤں کو فرشتے بھی سن رہے تھے، تمام فرشتوں نے ان دعاؤں پر آمین کہی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال کی حضور جبین نیاز کو خم کیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بھرپور کوشش رہی کہ اس عظیم الشان اور وسیع عریض ملک کی نظم و نسق کو سنبھالنے کے سلسلے میں شیطان ان کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم خارق عادت قوت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے لوگوں کو ملی نہ بعد والوں کو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام انعامات الہی کو اصلاح و تعمیر کے لیے وقف کر دیا، ہواؤں کو کشتیوں کو چلانے کے لیے مقرر کیا۔ چنانچہ بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے دور دراز علاقوں سے سامان تجارت لانے اور لے جانے کا کام لیا، اور شیاطین الجن کو بے آباد صحراؤں میں کنواں کھودنے اور زمینوں کو آباد کرنے اور پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر اٹھا لانے اور شہر اور بستیاں آباد کرنے میں لگا دیا۔ چنانچہ بڑے بڑے میدانوں میں بڑے بڑے پتھر تراش کر برتن نما بنا کر رکھوا دیے۔ بادل آتے، بارشیں ہوتی اور پتھر سے بنے ہوئے ان وسیع عریض برتنوں میں پانی بھر جاتا اور میدانوں کی سیرابی کا کام لیا جاتا، جس سے سارے صحرا اور میدان سرسبز و شاداب ہونے لگے۔ جب شہر آباد ہو گئے تو لوگ وہاں آ کر بسنے لگے اور مزید ان کو خوبصورت بنانے میں وقت صرف کیے، جس سے ان نوآباد شہروں کا حسن دوبالا ہونے لگا۔ زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی، خیر عام ہو گئی، اور لوگ آرام و سکون سے رب ذوالجلال کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور شہروں کی آبادی اور صحراؤں کی فصلیں بڑھ گئی تو بنی اسرائیل خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے جو اس سے پہلے کبھی ایسے پرعیش زندگی ان کو میسر نہیں ہوئی تھی۔ اور خود حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا محل بھی خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا، بلکہ مضبوطی کے لحاظ سے اس زمانے کے مضبوط محلات سے بھی کئی گنا بڑھ کر تھا۔ سنگ مرمر کے پتھر استعمال کیے گئے تھے، اس کے دیواریں اور چھتیں خالص سونے کے پانی سے رنگی ہوئی تھی، اور اس محل کے قریب فوجیوں کے کیمپ اور اسبانوں کی رہائش گاہیں تھیں، اور محل کے نیچے زیر زمین خزانے تھے۔ بڑی بڑی سیڑھیوں کے ذریعے لوگ نیچے اترتے اور اس کے آخر میں ایک بہت بڑا دروازہ تھا، اور ان دروازوں پر بڑے بڑے مضبوط اور آفرید پہرا دے رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر انعام کردہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ
کہ بڑے شیاطین ان کے حکم سے ہر روز پہاڑوں پر چلے جاتے، پہاڑوں کو کود کود کر ان میں مدفون سونے، چاندی اور دوسرے قیمتی چیزوں کی خزانوں کو دریافت کرتے، اور کچھ شیاطین سمندروں میں غوطہ لگا کر قیمتی موتیوں اور دوسرے قیمتی اشیاء نکال لاتے۔ یہ شیاطین ان قیمتی اشیاء کو جمع کر کے خزانوں میں رکھ کر دروازے بند کر دیتے اور محل سے ان خزانوں تک خفیہ رستہ بناتے، اور آخری سرے میں انتہائی طاقتور عفریت پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا اور پلک جھپکنے کی مقدار بھی ان سے غافل نہ ہوتا۔ یہ دفینوں کی برآمدگی روز کا معمول بن گئی۔ اسی زمین کے تمام خزانے نفیس معدنیات اور قیمتی ترین جواہرات، اعلیٰ ترین قسم کے پتھروں سے بھر گئے جس تک انسان کی پہنچ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سرکش شیاطین اگر ان کی نافرمانی کرتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تعاقب کر کے سزا دیتے اور شیشے کی بوتل میں بند کر دیتے جس میں ساری زندگی بند رہتا اور اس سے نکل کر بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ اسی طرح کے ایک شیطان کو بیڑیوں میں جگڑ کر ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس کے جرم کے بارے میں پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ اس نے دریا سے ایک بہت بڑا عظیم الشان موتی نکال کر ضائع کر دیا، ملک کے خزانے میں جمع نہیں کرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے عفریت، اس موتی کو تو نے کہاں چھپایا ہے؟ عفریت نے کہا، سمندر میں غوطہ لگانے والوں کے ساتھ میں نے بھی غوطہ لگایا اور انسانی سر کے برابر ایک انتہائی خوبصورت موتی نکلا جس کی خوبصورتی بے مثال تھی، اور میں نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ اس خوبصورت ترین موتی کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی خوشی سے ساری زندگی محفوظ ہوتا رہوں گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جب اسے لے کر دریا سے باہر آیا، اچانک آسمان سے ایک سرکش چیز اتری اور وہ میرے ہاتھ سے اس کو چھین کر جنوب کی طرف بھاگ نکلی اور بادلوں کی تہ میں چھپ گئی اور میرے دسترس سے باہر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ درست ہے تو میں جنات کو تمہارے سامنے جمع کرتا ہوں، ان کے درمیان سے اس جنی کو پہچان کر باہر نکال سکتے ہو۔ شیطان الجن نے کہا، یہ جن اگر تمہارے قلمرو میں ہے تو مجھ سے بچ نہیں نکل سکتی، اور وہ کسی دوسری نوع کی جنی تھی، آپ کی مملکت کے علاوہ کسی اور مملکت کی باشندہ معلوم ہو رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اس کی سچائی کا امتحان لینے کے لیے اسے قید کرنے کا حکم صادر فرمایا اور اپنے وزیر آصف کو بلایا جو انتہائی زیرک، عالم اور تجربہ کار آدمی تھا۔ آصف نے اندازہ لگا کر جب پہچان لیا کہ وہ جن اپنے قول میں سچا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، عام طور پر شیاطین اپنے ذات کے لیے مال جمع کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس موتی کو لے جانے والی جنی کسی انسانی بادشاہ کے تابع ہوگی اور یہ واقعہ آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلانے کے لیے رونما ہوا ہوگا، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، مگر قیمتی اشیاء جمع کرنا آپ کے اس وعدے کی تکمیل میں حائل بنا۔ آپ اس واقعے کے پس پردہ عوامل پر غور کیجئے تاکہ اس بادشاہ تک رسائی ہو سکے جس نے اس جنی کو بھیجا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ مجوسی ہو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنی کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر سر جھکائے ہوئے اپنے وزیر کی بات پر غور و فکر کرتے رہے، پھر بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے اور محراب میں جا کر آدھی رات تک عبادت میں مشغول ہو گئے اور صبح ہوتے ہی لڑائی کے لیے جنوب کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن انتہائی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کی دائیں جانب انسانی شہ سوار اور بائیں جانب کالے رنگ کے گھوڑوں پر جنی شہ سوار تھے اور ان کے پیچھے بے شمار پیادہ فوج تھی جو جنوں اور انسانوں پر مشتمل تھی، اور تمام پرندے جماعت در جماعت ہو کر آسمان میں پھیل گئے اور لوگوں پر سایہ فگن ہو گئے۔ چنانچہ یہ عظیم الشان و بے مثال و بے نظیر فوج سوئے شمال روا دوا ہوئی۔ کئی دنوں تک دشت و بیابان کے صحراؤں کی بات چونٹیوں کے وادی کے قریب ہو گئی تو چونٹیوں کے سربراہ نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، اپنے اپنے سراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں نہ کچل ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی اور اس کو سمجھا اور ہنس پڑے اور فرمایا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے میرے رب، توفیق دے مجھ کو کہ شکر کروں میں تیری نعمتوں کا جو نعمت کی تو نے میرے والد پر اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ عمل کروں میں نیک جو پسند کرے تو اس کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا عظیم شان احسان کیا۔
کہ زمین کے اندر مخفی چونٹی کی آواز کو سنا اور اس کی زبان کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے یہ مقام صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی نصیب ہوا۔ یہاں وادی نملہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، چنانچہ خیمے نصب کیے گئے۔ فوج نے رات دن وہاں آرام کیا اور دوسرے دن جیش سلیمان وہاں سے چل پڑا اور صحراؤں میں کئی دن رات چلتے رہے، مگر کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ ملی اور نہ ہی کہیں پانی کا بندوبست ہوا، حتیٰ کہ جو کچھ پانی ان کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پانی کے ذمہ داروں نے آ کر حقیقت حال سے ان کو آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود سہولیات سے کام لینے کا ارادہ کیا، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس معجزے کو بروئے کار لانے کا ارادہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کرنے کی صورت میں انہیں عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کنواں کھود کر زمین سے پانی نکالنے کا حکم صادر فرمایا۔ جنات نے حکم سلیمانی کو بجا لاتے ہوئے کنواں کھودنے لگے، مگر تلاش بسیار کے باوجود پانی نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کئی جگہوں میں کنواں کھود کر دیکھا مگر کسی جگہ سے بھی پانی کے آثار نظر نہیں آئے۔ آخر کار نا امید ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اس معاملے کو صرف ہدہد حل کر سکتا ہے کہ وہ اپنے فطرت کے موجب زمین کے طبقات میں پانی کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتا ہے، وہی سطح زمین کے قریب ترین جگہ میں پانی کی موجودگی کی خبر دے سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربان سے فرمایا ہدہد کو حاضر کرو۔ دربان گیا اور واپس آ کر کہنے لگا میرے مولا ہدہد موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے، پرندے اس کے تلاش کے لیے نکلے مگر ہدہد کو اپنی جگہ میں نہ پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ کوے نے کہا میں نے اس کو اس سرزمین کے ہدہد کے ساتھ سمت جنوب جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں ضرور اس کو سخت ترین سزا دوں گا یا اس کو ذبح کرا دوں گا اگر وہ اپنی غیر حاضری اور میرے تعلیمات کی خلاف ورزی کا معقول عذر پیش نہ کر سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف کہنے لگا ایک کمزور پرندے سے یہ غلطی پہلی مرتبہ ہوئی، حالانکہ وہ اطاعت و فرمانبرداری میں ایک مثال کی حیثیت رکھتا تھا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی راز مخفی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد کے غائب ہونے میں کیا راز مخفی ہو سکتا ہے؟ آصف نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ ہم جنوں کی وادی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور جن سے لڑنے ہم جا رہے ہیں ہمارے آمد سے وہ باخبر ہوئے ہو اور سحر کے ذریعے ہم کو پانی کی جگہ تک پہنچنے نہ دیتے ہوں اور ہدہد کو پانی کی نشاندہی کے خوف سے چھپا رکھا ہو۔ شیاطین میں سے ایک شیطان نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے پہاڑ کے اندر سے کسی جن کی آواز سنی اور آواز سنانے والے کی تلاش میں لگا مگر انہیں یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور آواز لگانے والا کس جگہ ہے، جس کی وجہ سے اس پر خوف طاری ہوا کہ سرکش شیاطین اس پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ آصف کی اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ان شیاطین الجن تک پہنچنے کی توفیق بخشی۔ اللہ کی مدد قریب آ گئی ہے۔ پانی کی عدم دستیابی سے کافی پریشان ہوئے اس لیے کہ ان کی ساری فوج پیاسی تھی اور یہ ان کی زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ اس کیفیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور تیز ہوا کو حکم دیا کہ وہ بارش برسانے والے بادلوں کو ہنکا کر ان کی طرف لے آئے۔ چنانچہ شمال جنوب غرب ہر طرف سے تند و تیز ہوائیں چلنے لگی اور اپنے سامنے بادلوں کو ہنکا کر لانے لگی۔ بادل آئے اور برسنے لگے جس سے ہنڈیاں، مشکیزیں، گڑھے وغیرہ سب بھر گئے۔ فوجیوں نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور رحمت خداوندی کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ بھی ہے ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اس لیے چلا گیا تھا کہ پانی بالکل ختم ہو گیا تھا، تمام برتن پانی سے فارغ تھے، تو اسے خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں ان کے آقا و سردار کی فوج پیاس کی وجہ سے مر نہ جائے، اس لیے وہ اپنی جگہ کو جلدی سے چھوڑ کر پانی دریافت کرنے کے لیے نکل گیا، مگر آس پاس زمین کی تمام طبقات کو چٹان کی طرح پایا جہاں پانی کا کوئی تصور بھی نہیں، چشمہ وغیرہ ملنا تو دور کی بات۔ جنوب کی طرف جاتے ہوئے ایک دوسرے ہدہد سے آمنا سامنا ہوا، آپس میں تعارف ہوا۔ اس ہدہد نے ایک زبردست چشمے کی طرف رہنمائی کرنے کی پیشکش کی، چنانچہ یہ دونوں ہدہد یہاں
یہاں سے چل کر ایک سرسبز وادی میں پہنچے، وہاں درختوں اور پلوں سے بڑے ایک باغ کی درخت پر بیٹھ کر سستانے لگے تو دیکھا کہ اس باغ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا ہے جہاں زمین کے دوسرے علاقوں سے چشمے کا پانی جمع ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد نے وافر مقدار میں پانی دریافت ہونے کی بنا پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور اپنے ساتھی ہدہد سے اجازت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کے متعلق بتانے کا ارادہ کیا۔ تو اس نے اس کو رد کر کہا، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، یہ جو کچھ دیکھا ہے یہ بہت کم ہے۔ آئیے میں آپ کو اس وادی کے عقب میں ایک عظیم الشان مملکت اور عزت و شرف پر فائز لوگ دکھاؤں، تاکہ جب تم اپنے آقا و سردار کے پاس جا کر یہ سب کچھ بتاؤ گے تو تمہاری بات کو تقویت ملے گی، اس کا وزن ہوگا۔ سلیمان کی ہدہد نے کہا، اس کے بعد تم مجھے اور کیا دکھاؤ گے؟ اس ہدہد نے کہا، چلیے اپنی آنکھوں سے دیکھیے میں تمہیں کیا دکھاؤں گا۔ چنانچہ دونوں ہدہد وہاں سے اڑے اور انتہائی اونچے پہاڑ کو سر کیا تو ایک عظیم الشان انتہائی سرسبز و شاداب وادی آئی جس کی کیتیاں لہلہا رہی ہیں اور خوبصورت عالیشان اور بلند و بالا محلات ہیں۔ ایک اونچے ٹیلے پر ایک عجیب و غریب خوبصورتی میں اپنی مثال آپ بلند و بالا محل ہیں۔ اس منظر عجیب کو دیکھ کر شمال سے آیا ہوا ہدہد حیرت زدہ ہو گیا اور اپنے ساتھی سے کہا، بڑا عجیب منظر ہے، اس جیسا منظر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کے اور کہیں میں نے نہیں دیکھا۔ جنوب سے آئے ہدہد نے کہا، سلیمان کا ملک بلقیس کے ملک کی طرح نہیں ہوگا، دیکھو میرے ساتھ جا کر کتنی بڑی و عظیم الشان مملکت ہے اور اس کی قوم سورج کو پوجتی ہے۔ دونوں ہدہد نیچے اتر آئے۔ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وہ ڈر گیا۔ پھر جنوبی ہدہد اس کو لے کر قصر بلقیس گیا، اس کا عالیشان تخت اس کو دکھایا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو کتنا بڑا موتی ہے، کیا تمہارے بادشاہ کے پاس اس جیسا موتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، یہ موتی بلقیس کے پاس کیسے پہنچا؟ جنوبی ہدہد نے کہا، ایک عفریت نے ایک مہینہ پہلے لا کر دیا ہے۔ سلیمان کے ہدہد نے کہا، تب یہ سلیمان علیہ السلام کا موتی ہے جس کو ایک جنی نے سمندر کے تہہ سے نکالا تھا اور تمہارا عفریت اس کو اس کے ہاتھ سے اچک کر لے گیا تھا۔ اب سلیمان کے عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے۔ جنوبی ہدہد نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلقیس بڑی قوت رکھتی ہے، جن اور انسان دونوں پر اس کا حکم چلتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا ملک اپنی قوت کی گمنڈ میں آ کر بلقیس کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کا کہیں سامنا نہ کرے۔ جنوبی ہدہد نے اس مقام پر مبالغے سے کام لیا کہ جن بلقیس کی تابع ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے اس لیے کہ یہ طاقت سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ بہرحال جب سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے ساری باتیں سنی اور سارا منظر دیکھا تو بڑی تیزی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف لوٹا اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آسمان پر بہت زیادہ بادل سایہ فگن ہیں، خوب بارش برسا رہا ہے اور لوگ پانی سے محفوظ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ہدہد انتہائی خضوع و عاجزی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اس سے ناراض ہے اور دل میں سزا کا خوف پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد تو کہاں تھا؟ میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور بغیر اجازت اپنی جگہ سے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں ہدہد نے سارا واقعہ من و عن جب سنا دیا تو سلیمان علیہ السلام نے ہنس کر فرمایا، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین اذهب بکتابی هذا فالقیہ الیہم فانظر ماذا یرجعون۔ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہیں، میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان کے پاس ڈال دینا، پھر ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا سوال جواب کرتے ہیں۔ ہدہد اس خط کو لے کر اڑا اور قصر بلقیس میں پہنچا اور دیکھا کہ بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے وزراء اور حاشیہ نشین ان کے سامنے موجود ہیں۔ ہدہد خط کو بلقیس کی گود میں ڈال کر کھڑکی کی اوٹ میں چھپ گیا۔ ادھر جنات نے اس کو سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوج کی آمد کے متعلق مطلع کیا تھا اور اسی سلسلے میں اس نے یہ مجلس مشاورت منعقد کی تھی۔ جب اپنے گود میں خط گرا دیکھا تو انتہائی متعجب ہوئے اور اس کو حاضرین کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ خط کا مضمون یہ تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی و آتونی مسلمین۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہیں،
اور اس میں یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر مت کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر چلے آؤ۔ یہ خط سن کر بلقیس نے اپنے اراکین حکومت کو خطاب کر کے کہا افتونی فی امری، تم مجھ کو میرے اس معاملے میں رائے دو۔ اراکین حکومت نے کہا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں اور اختیار تم کو ہے، سو تم ہی دیکھو جو کچھ حکم دیتی ہو۔ بلقیس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہ بالا کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہے ان کو ذلیل کیا کرتے ہیں۔ اور میں نے اس سے قبل سلیمان علیہ السلام کے متعلق سنا ہے، میں ایسے جنگ نہیں کرنا چاہتی جو میرے قوم کے لیے باعث ذلت و رسوائی بنے۔ میں سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ہدیہ بیچ کر دیکھوں گی، اگر وہ طالب دنیا ہے تو وہ اسی پر اکتفا کر کے واپس چلا جائے گا، اگر ہدیہ قبول کرنے سے انکار کرے اور واپس نہ لوٹے تو جان لو گی کہ وہ پیغمبر ہیں، تو اس وقت ہم سب کو مسلمان ہو کر اس کے پاس جانا پڑے گا، ورنہ اس سے قبل کہ وہ یہاں آئے ہمیں قیدی بنا کر لے جائے گا۔ چنانچہ بلقیس کا نمائندہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں جواہرات اور سونے سے بڑا صندوق پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے بادشاہ سلیمان کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، کیا تم لوگ مال سے میرے امداد کرتے ہو؟ سو اللہ نے جو کچھ مجھ کو دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے، ہاں تم ہی اپنے اس ہدیے پر اتراتے ہوں گے۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، تم ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ سو ہم ان پر ایسے فوجیں بیچتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ماتحت ہو جائیں گے۔ بلقیس کی نمائندے نے واپس جا کر سارا واقعہ جو اس نے دیکھا اور سنا تھا بیان کیا، تو بلقیس نے اپنے قوم کو ایک سفید جھنڈا اٹھانے کا حکم دیا اور ایک بڑے قافلے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عظیم قافلہ کے پہنچنے سے قبل ایک معجزہ پیش کرنے کا ارادہ کیا جو ان کو حیران کر سکے۔ وہ کیا معجزہ ہے؟ وہ یہ ہے ہدہد کو اڑتے ہوئے بلقیس کی روانگی کا علم ہوا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ بلقیس اپنے ملک سے روانہ ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو عمارت بنانے کا حکم دیا۔ جنات نے سبز شیشوں سے ایک عالیشان محل تیار کر لیا جس کی کئی منزلیں تھیں، اوپر کی تمام منازل سفید شیشوں کی تھی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا وہ سارا پانی ہے، اور ان منزلوں کے نیچے دریائی جانوروں کی صورتیں بنائی، مثلا مچھلی، مگرمچھ وغیرہ۔ تیار ہونے کے بعد شیشہ محل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سمندر ہے جس میں مچھلیاں بھی ہیں اور دوسرے سمندری حیوانات بھی۔ بلقیس کا قافلہ جب دور سے نظر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصحاب الرائے جنوں اور انسانوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع ہو کر آئے حاضر کر دے۔ ایک جنی عفریت کھڑا ہوا اور کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھے، یعنی مجلس کے اختتام سے پہلے میں تخت کو حاضر خدمت کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت آنے سے پہلے مجلس برخاست نہیں ہوگی۔ وزیر سلیمان علیہ السلام آصف، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تیرے سامنے تیرے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کھڑا کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا، ادھر آصف نے سجدہ ریز ہو کر رب کائنات سے دعا کی تو دیکھا تخت بلقیس ان کے سامنے حاضر ہے، جس سے ان کو انتہائی خوشی ہوئی اور حکم فرمایا اس کو میرے پاس الٹا کر رکھ دیا جائے۔ بلقیس دربار سلیمانی میں حاضر ہوئی، اپنے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس الٹا پڑا ہوا دیکھ کر سخت متعجب ہوئی، اس لیے کہ اس نے تخت کو سخت حفاظت اور پہرے میں رکھا تھا۔ پھر اپنے قوم کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی ذہول کی کیفیت میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارا تخت بھی اس جیسا ہے؟ بلقیس نے کہا گویا یہ وہی ہے، میں اپنے
قوم کو لے کر آپ کی تابعداری اختیار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب تم اور تمہاری قوم مامون ہے اور عنقریب تم دوبارہ اپنے قوم پر حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرو گی۔ بلکہ اس نے واپس جانے کی اجازت طلب کی تاکہ جا کر اپنے قوم کو دین جدید کی خوشخبری سنا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس لوٹنے سے پہلے سفر کی تھکاوٹ کو دور کرو پھر چلی جاؤ۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف چلی اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں تشریف لے گئے اور کرسی پر رونق افروز ہوئے۔ بلقیس اپنے زینت کے ساتھ شیشے محل کے اندر داخل ہونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتہائی دلکش انداز میں دیکھا جو اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ایک حوض سمجھا اور کپڑوں کے گیلے ہونے کے خوف سے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ صرح ممرد، یہ شیشے کا محل ہے، پانی نہیں ہے۔ اپنی ناواقفیت پر اس کو شرمندگی ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا اور یقین کے ساتھ کہنے لگی اے میرے رب، میں نے سورج کی عبادت کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا، ایمان لا کر واپس لوٹی اور ہر سال حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جزیہ بیچتی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے اور اپنے رب کی عبادت کرنے میں گزار دی۔ عبادت کے لیے بیت المقدس میں ایک مکان مقرر کر رکھا تھا جہاں ان کی عبادت کے وقت کسی کو جانے کی جرات نہ ہوتی۔ جب ان کو اپنی موت کی قریب ہونے اور اجل کی تام ہونے کا علم ہوا تو اپنی لاٹھی پر ٹیک لگاتے ہوئے مسجد اقصی کی طرف نکلے اور محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر متوجہ اللہ ہو گئے۔ ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ان کا جسم کئی دن تک اس لاٹھی کے ساتھ ٹیک کی حالت میں کھڑا رہا۔ نہ انسانوں کو ان کی موت کا علم ہوا اور نہ جنات کو، کسی کو محراب میں ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ ان کی لاٹھی کو حشرات الارض نے کھا کر کوکلا کر دیا اور لاٹھی ٹوٹ گئی اور ان کا جسم مبارک زمین پر گرا۔ تب ان کی موت کی اطلاع ہوئی اور لوگوں میں خبر پھیل گئی اور تدفین عمل میں آئی۔ بنی اسرائیل ان کے جنازے کے ساتھ چلے۔ تدفین کے بعد واپس آتے وقت سب کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے سبحانک اللہم تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں حکومت فرماتے ہیں اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے۔ ان کے معجزات میں سے چونٹی سے کلام کرنا، چرند پرند کی زبانوں کو سمجھنا اور ان سے بات چیت کرنا، ہواؤں اور جنات کا ان کے تابع ہونا، یہ سب عظیم معجزات ہیں اور ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو عطا نہیں ہوئی۔